بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت پر مشتمل اتحاد کی تقدیر میں صرف ناکامی لکھی ہے۔ چائنا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور لڑائی کو روکا جائے، وزیر اعظم عمران خان کی وارننگ۔ ہم چین کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرتی شراکت دار تھے، فرانس۔ سکھوں اور کشمیریوں کو مارنے والے مودی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج۔ صدر جو بائیڈن اور نریندر مودی کی رشتہ داری۔ سعودی عرب کی فوجی پریڈ میں خواتین کی شرکت۔ حد سے زیادہ کام کرنے کی عادت موت کا سبب بن سکتی ہے، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے علاقائی تنازعات پر انڈیا اور جاپان کا موقف مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت پر مشتمل اتحاد کی تقدیر میں صرف ناکامی لکھی ہے۔ چین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپانی وزیر اعظم کی جانب سے معاشی زبردستی اور یک طرفہ کوششوں کے بیانات کو مسترد کیا ہے۔ جھوٹ اور الزامات کی بنیاد پر سفارتکاری بالکل بھی تعمیری نہیں، معاشی زبردستی کی جائے پیدائش اور صدر دفتر امریکہ میں ہے۔ چین کا مزید کہنا تھا کہ چائنا نہ دھمکیاں دیتا ہے اور نہ ہی کسی ملک پر تجارتی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ چائنا اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا اور نہ ہی مختلف ممالک میں کمپنیوں کو بلا وجہ دباتا ہے، اس لیے معاشی زبردستی کا الزام کسی بھی صورت میں چائنا پر عائد نہیں کیا جا سکتا۔ چین علاقائی خود مختاری اور سمندری حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتا ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ ایک چھوٹا سا گروہ بنا کر صرف ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور دیگر ممالک کو نہ صرف نظر انداز کرنا بلکہ ہدف بھی بنانا جدید دور کے رجحان کے خلاف ہے، لہٰذا ایسے گروپ کی تقدیر میں صرف اور صرف ناکام ہونا ہی لکھا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس اتحاد میں جس میں امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور جاپان شامل ہے، واشنگٹن ڈی سی میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں چائنا کے بڑھتے اثر و رسوخ پر بات کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کو روکا جائے۔ ترقی پذیر ممالک کی بدعنوان حاکم اشرافیہ کی لوٹ مار کی وجہ سے امیر اور غریب ملکوں کے درمیان فرق خطرناک رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ فیکٹ آئی نے حساب لگایا ہے کہ 7,000 ارب ڈالر کے چوری شدہ اثاثے محفوظ مالیاتی پناہ گاہوں میں چھپائے گئے ہیں۔ اس منظم چوری اور اثاثوں کی غیر قانونی منتقلی کے ترقی پذیر ملکوں کی حالت مزید پتلی ہو رہی ہے۔ جب منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو ان ملکوں کی کرنسی پر دباؤ پڑتا ہے اور اس کی قدر میں کمی ہوتی ہے۔ ہر سال 1000 ارب ڈالر ترقی پذیر ملکوں سے نکال لیے جاتے ہیں۔ جو کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا وہی کچھ ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ بدعنوان اشرافیہ کر رہی ہے۔ وہ دولت لوٹ کر امیر ملکوں کے دارالحکومتوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ امیر ملکوں کے لیے نہ کوئی کشش ہے اور نہ ہی کوئی مجبوری کہ وہ یہ غیر قانونی طور پر کمائی دولت واپس لوٹائیں۔ حالانکہ یہ ترقی پذیر ملکوں کے عام عوام کی ملکیت ہے۔ مستقبل میں ایک وقت آئے گا جب امیر ملکوں کو ان غریب ملکوں سے معاش کے لیے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کے لیے دیواریں تعمیر کرنا پڑ جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا ایسا خوفناک رجحان ہے جس کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک شکل نے بھارت میں پنجے گاڑ لیے ہیں۔ بی جے پی حکومت کے ہندو توا نظریات نے 22 کروڑ مسلمانوں کے خلاف خوف اور تشدد کی نئی لہر جاری کر رکھی ہے۔ شہریت کے امتیازی قوانین کا مقصد بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ مقبوضہ وادی کو مسلم اکثریتی علاقے سے مسلم اقلیتی علاقے میں بدل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور ممکنہ جنگ کو روکنا ضروری ہے۔
یہ بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنائے۔ 5 اگست 2019 سے کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات منسوخ کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال یعنی وہاں ہونے والی تبدیلی کے حوالے سے امریکہ اور یورپ میں بعض سیاستدان پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے میں چاہتا ہوں کہ سب جان لیں کہ جس ملک نے افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے وہ صرف پاکستان ہے۔ اگر آج دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیوں طالبان واپس اقتدار میں آ گئے ہیں تو اسے ایک تفصیلی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کیوں 3 لاکھ نفوس پر مشتمل ساز و سامان سے لیس افغان فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ اور یاد رکھیں کہ افغان قوم دنیا کی بہادر ترین قوموں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اگلے سال تک افغانستان کے 90% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ ہمیں آگے ایک بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے جس کے سنگین اثرات افغانستان کے ہمسایوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہوں گے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی معاہدہ کیا۔ اس معاہدے سے آسٹریلیا اور فرانس کے درمیان اربوں ڈالرز کا معاہدہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ فرانس کو نظر انداز کر دیا گیا، جس سے اس کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا جو دوسری جنگ عظیم کے وقت سے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ فرانسیسیوں کا کہنا ہے کہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ قدرتی شراکت دار تھے اور ان کے پاس برطانیہ سے زیادہ فوج، بڑا علاقہ اور خطے میں اثر و رسوخ تھا۔ فرانس کو توقع تھی کہ امریکہ ان کے ساتھ مشاورت کرے گا۔ امریکہ میں تعینات رہنے والے سابق فرانسیسی سفیر پیری ویمونٹ کا کہنا ہے کہ اس نئے اتحاد میں فرانس کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ فرانس کو مایوسی ہوئی ہے کیونکہ اسے جو بائیڈن انتظامیہ سے اس کی توقع نہیں تھی۔ اب دونوں ممالک کے درمیان بحران کو ختم کرنے کے لیے وقت لگے گا۔ آبدوزوں کے معاہدے پر فرانس کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے دوران انٹونی بلنکن اور فرانسیسی وزیر خارجہ جین لی کے درمیان معمول کی ملاقات بھی ایشو بن گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے پر بھارتی امریکیوں کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کرنے کے لیے بھارتی امریکی وائٹ ہاؤس کے سامنے پارک پر جمع ہیں۔ امریکی بھارتیوں نے مودی کے خلاف پلے کارڈ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ احتجاج میں بھارتی امریکیوں نے جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارتی رہنماؤں کو حقوق کی خلاف ورزیوں اور مذہبی آزادی پر جواب دہ بنائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سے پہلے سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس نے ہندوستانی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ پر بڑے احتجاج کی کال دی تھی۔ سکھوں کی تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کسانوں کے پرامن مظاہروں کے دوران 600 سے زائد افراد کو ریاست نے جان سے ہی مار دیا۔ صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کو اس حوالے سے خط لکھے گئے۔ نیو یارک کی فیڈرل کورٹ میں اس حوالے سے پہلے ہی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کیس دائر کر رکھا ہے۔ ہم سکھوں اور کشمیریوں کو مارنے والے مودی کو امریکہ میں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ کیا ہم رشتہ دار ہیں، جس کے جواب میں انڈین وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہاں ہم رشتہ دار ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ 1971 میں جب انہیں پہلی مرتبہ کانگریس کے لیے منتخب کیا گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ انڈیا میں بھی بائیڈن فیملی کی ایک شاخ ہے۔ مجھے پتا چلا کہ وہاں ایک کیپٹن جارج بائیڈن رہتے ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں کیپٹن تھے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں بتایا گیا کہ جارج بائیڈن نے انڈین خاتون کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن میں اسے تلاش نہیں کر سکا، لہٰذا مودی سے اس ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ میری مدد کی جائے کہ وہ کون تھے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جو بائیڈن نے اس تعلق کے حوالے سے ان کے ساتھ پہلے بھی بات کی تھی اور انہوں نے ایسے دستاویزات حاصل کی ہیں جن کے ذریعے فیملی ٹری میں موجود خلا پر ہو سکتا ہے۔
انہوں نے جو بائیڈن سے کہا کہ آج میں آپ کے لیے کچھ دستاویزات لایا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آپ کو کوئی فائدہ ہو۔ دوستو، انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں آہستہ آہستہ غربت آئی ہے اور یہیں سے انڈیا کی تباہی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اب انڈیا کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ انڈیا امریکہ کی دوستی نے پاکستان کے لیے بھی اب آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوستی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امریکہ صرف دوستوں کو ہی ٹھکانے لگا سکتا ہے، لیکن دشمنوں سے اس کی جان جاتی ہے، جیسا کہ طالبان۔ امریکہ چائنا کے خلاف انڈیا کو اہم پارٹنر سمجھتا ہے۔ اس ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے نام نہاد اتحاد پارٹنرز آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ بھی ملاقات کرنی تھی۔ اس دو طرفہ ملاقات میں وزیر اعظم مودی نے انڈیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو وسعت دینے پر جو بائیڈن کی تعریف کی، اور امریکی صدر نے کہا کہ دنیا کی دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر فوجی پریڈ کے دوران پہلی بار خاتون فوجیوں نے شرکت کی ہے۔ سعودی عرب کے 91ویں قومی دن کے موقع پر منعقد کی جانے والی فوجی پریڈ میں مختلف عہدوں پر مامور خاتون فوجیوں نے بھی شرکت کی۔ اس پریڈ کو سعودی عرب کی وزارت دفاع کے تعاون سے دارالحکومت ریاض میں منعقد کیا گیا تھا، جبکہ اسی طرح کی ایک اور فوجی پریڈ جدہ میں بھی منعقد کی گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس سال سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ سعودی خواتین فوج میں بھرتی کے لیے سعودی فوج میں شمولیت کی درخواست دے سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کے تحت مختلف شعبہ جات میں خواتین کے کردار کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق طویل دورانیے تک مستقل کام کرنے کی عادت دفتری معاملات میں خطرے سے خالی نہیں۔ عالمی ادارہ صحت اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی ایک مشترکہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں حد سے زیادہ کام کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور زخموں کی وجہ سے 20 لاکھ افراد مارے جاتے ہیں۔ یہ بات حیران کن ہے کہ ہر سال اس قدر زیادہ افراد اپنی ملازمتوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ملازمت سے متعلق اموات روکی جا سکتی ہیں اگر صحت اور حفاظت سے متعلق درست اقدامات کیے جائیں۔ ملازمتوں سے متعلق 80% سے زائد اموات امراض دل اور سانس کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان اموات میں لمبے دورانیے تک کام کرنے کی عادت کی وجہ سے ہر سال سب سے زیادہ افراد مارے جاتے ہیں، جن کی تعداد 7,50,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس تحقیق میں ملازمتوں سے متعلق 11 مضر صحت وجوہات کو دیکھا گیا، جن میں سے لمبے دورانیے تک ملازمت کرنا، ملازمت کی جگہ پر آلودگی سے متاثر ہونا، سرطان پیدا کرنے والے مادے سے متاثر ہونے کے علاوہ شور سے متاثر ہونا بھی شامل ہے۔ ان اموات میں 80% تو بظاہر نہ نظر آنے والی بیماریاں ہیں، جیسے امراض دل یا سانس کی تکالیف، جبکہ باقی 20% ملازمت کی جگہ پر حادثہ پیش آنے سے ہونے والی اموات ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ خطرے میں 54 برس سے زائد عمر کے مرد ہیں۔ سب سے زیادہ اموات افریقہ میں، پھر انڈو چائنا میں اور بحر الکاہل کے مغربی کنارے پر واقع علاقوں میں ہوتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔